بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا سبق نمبر 32 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم موزوں اور امامہ پر مسح کرنے کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے سبق کی احادیث میں جو اہم نکات ہوں گے ایک نظر انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق سے ہم جانیں گے کہ آپ الاسلام طہارت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے اور تنگ لباس یعنی خاص طور پہ تنگ بازو والی لباس کے ساتھ وضو کرنا بھی جائز ہے، اور امامہ پر مسح کرنا بھی جانیں گے، اور صحابہ کرام کی پیروی کو دیکھیں گے کہ کس طرح آپ الاسلام کے ہر عمل کی پیروی فرماتے تھے۔ اسی طرح موزوں پر مسح کرنا اور پیشانی پر مسح کرنے کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اب ہم آج کے سبق کی حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں۔ باب المسح علی الامامتی یعنی پگڑی پر مسح کرنے کا بیان۔ وبہ قال اخبرنا الحسین بن منصور قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش تحویل واخبرنا الحسین بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الكفين والخمار۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے دیکھا۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی کے علاوہ امام مسلم اور امام ابو داود رحمہم اللہ نے بھی اپنی کتب میں ذکر کیا۔ اب ہم اس حدیث مبارک میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ایک لفظ استعمال ہوا رأیتو، تو اس سے مراد آنکھوں سے مشاہدہ ہے، یعنی حدیث بصری گواہی پر مبنی ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا کفان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد موزے ہے، یعنی وہ چمڑے کے بنے ہوئے موزے جو کہ پاؤں کو ڈھانپ لے۔ اور خمار، اس سے مراد اوڑھنی وغیرہ ہے، اور مردوں کے لیے اکثر امامہ وغیرہ ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے کوئی بھی دوپٹہ چادر وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ سر کو ڈھانپنے والا، اگرچہ خمار سے مراد سر ڈھانپنے والی چیز ہے، مگر یہاں مراد پگڑی اور امامہ ہے، عام اوڑھنی مراد نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارک وضو میں موزوں پر مسح کرنے کے جواز کی دلیل ہے۔ حالانکہ اس روایت میں وضو کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن قرائن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ وضو ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ ایسی حالت کا ذکر وضو میں ہی معقول ہے۔ اور آئندہ انشاءاللہ ایک اور حدیث مبارک آئے گی، حدیث اسامہ، تو یہ وضاحت کرے گی کہ یہ عمل وضو میں ہوا تھا۔ اہل سنت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وضو میں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اگرچہ ابتدائی دور میں کچھ صحابہ کو اس کے منسوخ ہونے کا شبہ ہوا، لیکن بعد میں سب کا اجماع ہو گیا کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ اسی طرح خمار یعنی امامہ پر مسح کی بھی حدیث میں دلیل ہے۔ اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صرف امامہ پر مسح جائز نہیں، بلکہ سر کے کسی حصے پر بھی مسح ضروری ہے، اور یہ رائے امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ وغیرہ کی بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض احادیث میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کچھ حصے پر مسح کیا، پھر امامہ پر مسح کیا، اور اس روایت کو بنیاد بنا کر ان روایات کی وضاحت کی گئی جن میں صرف امامہ کا ذکر ہے۔ یہ وضو کے باب میں ایک اہم فقہی مسئلہ ہے کہ موزوں اور امامہ پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ احادیث نبویہ اور اجماع امت اس کے جواز پر واضح دلائل فراہم کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے وضو میں آسانی اور سہولت کو ملحوظ رکھا، خاص طور پر سفر، بیماری یا مجبوری کی حالت میں۔ یہ رخصت نہ صرف دین کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کی فطری اور عملی ساخت کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ اب ہم اسی باب کی اگلی حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں۔ وبہ قال اخبرنا الحسین بن عبد الرحمن الجرجائی عن طلق بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص بن غیاث عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على الكفين۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی حسین بن عبد الرحمن ہیں۔
ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا اور ابو حاتم نے مجہول کہا انہیں، اور دوسرے راوی طلق بن غنام ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا، جبکہ ابن حزم نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی زائدہ بن قدامہ ہے، ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا، اور چوتھے راوی حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ بن مالک ہے، اور پانچویں آمش، چھٹے حکم، ساتویں عبد الرحمن، آٹھویں برا اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہے، ان تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اب ہم اگلی روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنَّادُ بْنُ السَّرِيجِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ رضی اللہ عنہ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْقِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ اس حدیث مبارک کے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب المسح علی الامامۃ مع الناصیہ، یعنی پگڑی پر پیشانی سمیت مسح کا ذکر۔ وبه قال اخبرنا عمرو بن علي حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وإمامته وعلى الكفين۔ قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ راوی حدیث بکر نے کہا کہ تحقیق میں نے یہ حدیث براہ راست حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے بھی سنی ہے۔ حدیث مبارک کے آخر میں یہ جو بیان ہوا قال بکر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں راوی بکر بن عبداللہ نے اپنے استاذ حضرت حسن بصری بیان کیے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ روایت انہوں نے خود حضرت ابن مغیرہ سے نہیں سنی، اس لیے وضاحت کر دی کہ میں نے پہلے یہ روایت حضرت حسن بصری کے واسطے سے سنی تھی، پھر براہ راست ابن مغیرہ سے بھی سنی، اس لیے دونوں طرح انہوں نے بیان کر دی۔ قربان جائے محدثین کی اس دیانت اور امانت پر۔ اس حدیث مبارک کے پہلے تین راوی یعنی عمر بن علی، یحییٰ بن سعید اور سلیمان کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی بکر ہیں یعنی بکر بن عبداللہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہے، اور پانچویں راوی حسن بصری رحمہ اللہ ہے اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے چھٹے راوی ابن مغیرہ ہے۔ ابن مغیرہ کا نام حمزہ بن مغیرہ ہے اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور تابعی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور ساتویں راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارک کی طرف۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فذاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى كفيه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ چنانچہ میں آپ کے پاس لوٹا لایا تو آپ نے اپنی ہتھیلیاں دھوئیں اور چہرہ دھویا، پھر اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹانے لگے، مگر جبے کی آستین تنگ تھی تو آپ علیہ السلام نے جبے کو کندھوں پر ڈال لیا، پھر اپنے بازو دھوئے اور اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اس حدیث مبارک کی سند کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں 7 راوی ہیں اور تمام کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب ہم حدیث مبارک میں آنے والے کچھ الفاظ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ایک لفظ استعمال ہوا ناصیہ، اس سے مراد ہوتا ہے پیشانی کے بال، یعنی ناصیہ سر کے اگلے حصے میں بال اگنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا امامہ۔ امامہ عین کے کسرہ کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ کپڑا جو سر پر لپیٹا جائے، جیسے کہ بھی ہم نے اس کے بارے میں بتایا۔
اگر اس کو عین کے فتح کے ساتھ یعنی امامہ پڑھا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں یہ جو جملہ آیا فَزْوَاكَكُمُ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، یعنی آپ علیہ السلام نے جبے کو کندھوں پر ڈال لیا، جبہ تو آپ نے پہلے سے پہنا ہوا تھا، تو اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ آستینیں تنگ ہونے کی وجہ سے آپ نے بازو نیچے سے نکال لیے، اب جبہ صرف کندھوں پر رہ گیا اور آستینیں بازوؤں سے خالی ہو گئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں مختصر حدیث بیان کی، جبکہ پہلے مکمل حدیث گزر چکی ہے اور ہم نے وہاں پر اس کی تشریح بھی بیان کر دی تھی۔ امامہ پر مسح کرنے کے بارے میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، اس کو ہم نے بھی گزشتہ حدیث کے تحت بھی ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے موافق علماء نے اس حدیث سے امامہ پر مسح کے جواز پر استدلال کیا ہے، بشرط کہ وہ امامہ گردن کے گرد لپیٹا گیا ہو یا اس میں کچھ حصہ لٹکنے والا بھی ہو جیسے کہ ان سے منقول ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ سر کے بعض حصے پر مسح کرنا کافی ہے، لیکن انہوں نے امامہ پر مسح کو کافی نہیں سمجھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے یہ رائے لی کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کے متبعین کے نزدیک یہ حدیث کسی مجبوری کے تحت تھی اور امامہ کو باندھنے کے لیے اس پر مسح کا حکم عذر اور ضرورت کی بنا پر ہے۔ بہرحال بعض علماء جن کے نزدیک امامہ پر مسح جائز نہیں، وہ اس حدیث کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ مسح امامہ کے ساتھ ساتھ سر کے بعض حصے پر بھی تھا، اس طرح وہ مطلق روایات کو مقید روایات کے تحت سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اپنے سبق کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اب سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے درست جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔